بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض کے ساتھ یہ سیریل آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین خود پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مہینے وار یا ماہانہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اور پرانی نسل کے سامنے، نئی نسل کے سامنے اور نوجوان نسل کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ پاکستان کے واقعات سے آگاہی ہو سکے۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 57واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ پاکستان میں کے ان واقعات پر مشتمل ہے جو اکتوبر 1951 میں پیش آئے تھے، اور اس میں سارے اہم واقعات ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، واچ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور سرکولیٹ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایپیسوڈ ہے، اور اس کی فیڈ بیک دیں فیاض مبین کو۔ میرا جو ای میل ایڈریس ہے وہ fayazmubin@gmail.com ہے۔ آپ اسی ای میل ایڈریس پہ مجھے اپنے پیغام، اپنے میسیجز اور اپنے کمنٹس اور اپنے تبصرے بھیج سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس سے پاکستان کی سلامتی، بہبودی اور بہتری کی کوشش کامیاب ہو جائے، اور اس کا پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر پہنچ جائے، اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ پاکستان کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کتنا قیمتی اثاثہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اکتوبر 1951 کا سب سے اہم واقعہ وہ قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت ہے۔ قائد ملت لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم کو 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان شام کو 4 بجے کمپنی باغ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے آئے تو ہزاروں افراد نے اپنے قائد کی تقریر سننے کے لیے پہلے سے جلسے میں موجود تھے، اور وہ بہت بے چین تھے اپنے قائد کی تقریر سننے کے لیے۔ اور تلاوت کلام پاک کے بعد شیخ مسعود صادق چیئرمین مسلم لیگ راولپنڈی نے سپاسنامہ پیش کیا، اور سپاسنامہ کے بعد راولپنڈی مسلم لیگ کے صدر جناب صدر نے وزیر اعظم کو دعوت دی، خطاب کرنے کی دعوت دی۔ قائد ملت لیاقت علی خان نے ڈائس پر پہنچ کر ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی اپنی زبان سے ادا کیے تھے کہ ایک سید اکبر نامی ایک شخص نے، جو کہ اگلی صف میں بیٹھا تھا، ان پر ریوالور سے گولیاں برسا دیں، اور 2 گولیاں وزیر اعظم کے پاکستان کے سینے میں اتر گئیں، اور وزیر اعظم پاکستان ڈائس پر گر گئے، اور وزیر اعظم کو فوری طور پر فوجی ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا اداس کرنے والا، بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا جو پاکستان کے لیے پیش آیا تھا، اور پاکستان کی اس شروع کی زمانے میں جبکہ ہمیں بہت ضرورت تھی قائد ملت کی، اس وقت یہ ان کا ہمیں سے محروم ہونا بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ شہید ملت لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو پولیس کے ایک سب انسپکٹر محمد شاہ نے گولیوں سے اڑا دیا، اور یوں قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اگلے روز 17 اکتوبر کو شہید ملت لیاقت علی خان کو قائد اعظم محمد جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی درجات بلند کرے، اور ان کے صدقے میں پاکستان کی حفاظت فرمایا، پاکستان کو باغیوں سے اور دشمنوں سے اور فسادیوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ یہ ان کی نشانی ہے، یہ پاکستان قائد ملت اور قائد ملت لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد جناح کی نشانی ہے، اور ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو بچانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آمین، اللہم آمین۔ قائد ملت کی لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، اور غلام محمد گورنر جنرل بنے۔ 17 اکتوبر کو حکومت پاکستان کے ایک اعلامیے کے مطابق
پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا اور غلام محمد کو پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا۔ 19 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم اور گورنر جنرل دونوں نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا، اور 5 جون کے بعد اور 24 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم اور خواجہ ناظم الدین، اور 5 دن کے بعد 24 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ یہ بڑی اہم خبر تھی، اس میں ایک دور جو تھا، جو سنجیدہ کا دور تھا اور محبت کا دور تھا اور اخلاص کا دور تھا اور شرافت کا دور تھا، وہ رخصت ہو گیا، اور نئے جو لوگ آئے انہیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اور اس میں سے خصوصاً جو گورنر جنرل بنے، حالانکہ انہیں گورنر جنرل بننے کا کوئی اختیار نہیں تھا، گورنر جنرل پہلے سے موجود تھے خواجہ ناظم الدین، ان کو گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر یہ ایک آدمی جو تھا، یہ بدطینت آدمی اور خودغرض آدمی جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا پاکستان کے اوپر، جس نے پاکستان کی بربادی میں سب سے پہلے جو ہے وہ رول ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان شرارتیوں سے محفوظ رکھیں، آمین اللہم آمین۔ پاکستان کے معیاری وقت کا تعین ہوا۔ 1 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے معیاری وقت کا نفاذ عمل میں آیا۔ چونڈا سیالکوٹ کے ایک مقام شکرگڑھ پر کہ مقامی جو وقت تھا اس کو وہ گرینوچ کے معیاری وقت سے 5 گھنٹے آگے تھا، اس کو وہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس پاکستان کا معیاری وقت تسلیم کر لیا، اور پاکستان کے نئے معیاری وقت کا اعلان 15 ستمبر 1951 کو ہوا، اور 1 اکتوبر 1951 کو یہ معیاری وقت نافذ کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1 گھنٹے کا فرق تھا، یعنی مغربی پاکستان گرینوچ مین ٹائم سے 5 گھنٹے آگے تھا، اور مشرقی پاکستان 5 گھنٹے آگے تھا۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا پاکستان کے ملک کے لیے، جس میں 2 معیاری وقت تھے اور 2 معیاری ملک تھے، اور دو ایسے ملک تھے جو ایک دوسرے سے 1000 فاصلے پہ واقع تھے، اور اس کے باوجود صرف اسلام کے ناطے سے وہ انہوں نے ایک اسلامی مملکت بنائی تھی۔ یہ بڑا چیلنج تھا جو ہم نے گنوا دیا، اور اب اللہ پاک باقی جو حصہ ہے پاکستان کا اس کی حفاظت فرمائے۔ 2 اکتوبر 1951 کو انجمن مدیران جرائد کا انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں مولانا اختر علی خان، جو مولانا ظفر علی خان کے صاحبزادے تھے، وہ انجمن مدیران جرائد کے صدر بنے، اور میر خلیل الرحمن سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ یہاں یہ بات رہے کہ مولانا اختر علی زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے، اور میر خلیل الرحمن جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ 7 اکتوبر کو محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان ہیرالڈ سے مطالبہ کیا کہ ڈان اخبار کو ڈان ٹرسٹ کے حوالے کیا جائے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے ڈان اخبار ڈان ٹرسٹ کے ساتھ تھا، اور ڈان ٹرسٹ اس کا کنٹرول تھا، لیکن بعد میں یہ جو ہے پاکستان ہیرالڈ پبلیکیشنز نے اس کو اختیار کر لیا تھا، اس کو لے لیا تھا، اور وہی اس کو چلا رہے تھے۔ 10 اکتوبر 1951 کو سوئی بلوچستان میں تیل اور گیس کے کنوؤں کی کھدائی شروع ہوئی، اور ان کھدائی میں پاکستان آئل لمیٹڈ کے اہتمام کر رہے تھے۔ پاکستان کے یہ کمپنی تھی جس نے سوئی کے مقام پر اس کی جو ہے وہ کھدائی شروع کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مقدار میں اس سوئی کے مقام سے جو گیس دریافت ہوئی، جس سے پاکستان میں کے سارے صوبوں میں اور سارے علاقوں میں اور شہروں میں سوئی گیس کی سپلائی شروع ہو گئی تھی۔ 11 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد صادق سے ملاقات کی، اور باہمی تعلقات کے پروموشن کے لیے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی، اور اس کی گائیڈ لائنز مقرر کی۔ 18 اکتوبر 1951 کو حکومت سندھ نے صوبے بھر میں طالب علموں کے لیے فوجی تعلیم لازمی قرار دی، اور یہ بات نافذ کر دی گئی کہ تمام اسکولوں میں
فوجی تعلیم یعنی اسکاؤٹ کی اور پیراملٹری کی ٹریننگ دی جائے گی۔ 21 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اعلان کیا کہ پاکستان قائد ملت کی پالیسیوں پر چلتا رہے گا، اور یہ انہوں نے اس کا عزم کیا کہ پاکستان جو گائیڈ لائنز، جو ڈیسٹینیشن، جو مائل سٹونز قائد ملت لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے بنائے تھے، ہم لوگ اس کو جاری رکھیں گے اور پاکستان کی بحثی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ 23 اکتوبر 1951 کو پاکستان جرائد کے مدیران نے ایک نئی انجمن کونسل پاکستان انڈسٹریز کے قیام کا اعلان کیا، اور وہ پھر اس کو رجسٹر کرا دیا۔ 24 اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کے سانحۂ شہادت کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ یہ کمیشن فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس محمد منیر کی صدارت میں تھا، اور اس کے سیکریٹری جو تھے وہ مالیاتی کمشنر اختر حسین بنائے گئے تھے، اور ان لوگوں نے پھر اس کی تحقیقات کی کہ شہید ملت لیاقت علی خان کن وجوہات پہ اور کن اسباب کی وجہ سے شہید کر دیے گئے تھے۔ 26 اکتوبر 1951 کو ڈاکٹر محمود حسین نے وزارت امور خارجہ کا چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر محمود حسین نے ایک بڑے تجربے کار اور بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی محب وطن ڈپلومیٹ تھے۔ وہ پاکستان انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ انہوں نے ملیر کے علاقے میں ایک پورا ایجوکیشنل کمپلیکس بنایا، جس میں اسکول، کالج، ٹیچرس ٹریننگ کالج اور پالیٹیکنک شامل تھے، اور گرلز کا اور بوائز کا الگ الگ انتظام کیا تھا، اور انہوں نے اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے۔ 27 اکتوبر 1951 کو میاں ممتاز محمد دولتانہ کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا۔ اکتوبر 1951 میں ہی کراچی سے انگریزی کا مشہور ماہنامہ مرر کا اجرا ہوا۔ یہ جریدہ مشہور خاتون صحافی محترمہ زیب النساء حمید اللہ کی ادارت میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ بہت اچھا تھا۔ محترمہ زیب النساء بہت سمجھدار اور بہت تجربہ کار صحافی تھیں، اور ان کو بڑی مہارت تھی انگریزی زبان پہ، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ اکتوبر 1951 میں پیش ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس معلومات کو بھیجنے کا اور ترویج کرنے کا، پروپیگیٹ کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور کوشش کریں ہم کہ اللہ پاک اس پاکستان کی معلومات کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، اور میں اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔